السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایان علی۔ اور آج پاکستان کی تین بہت بڑی شخصیات جن کا آج جنم دن ہے اور میں نے کہا کہ آج اس پہ ویڈیوز بنائی جائے، تو 21 ستمبر کو پاکستان کی تین بہت بڑی شخصیات کی سالگرہ کا دن ہے، جن میں سب سے پہلے میں ذکر کروں تو پاکستان اور ہندوستان کی گلوکارہ اور اداکارہ ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ 21 ستمبر 1926 کو پاکستان کے شہر قصور میں پیدا ہوئیں۔ اور والدین نے ان کا نام اللہ وسائی رکھا تھا اور ان کا جو گھرانہ تھا موسیقی اور گانے بجانے سے ہی وابستہ تھا۔ استاد بابا غلام محمد علی سے کلاسک روایتی موسیقی کی تربیت حاصل کرنے کے بعد کم سنی میں ہی اسٹیج پر اداکاری اور گلوکاری کا مظاہرہ کرنے لگیں۔ بعد ازاں اپنی بہنوں کے ساتھ کلکتہ چلی گئیں۔ کلکتہ میں قیام کے دوران ان کی ملاقات اپنے وقت کی معروف اور مشہور گلوکارہ مختار بیگم سے ہوئی اور ان کو اللہ وسائی بہت پسند آئیں۔ انہوں نے اللہ وسائی کا نام بیبی نور جہاں تجویز کیا، تو بعد میں اللہ وسائی نور جہاں کے نام سے ہی مشہور ہوئیں۔ اور جیسا کہ ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ نے بھی بارہا کئی انٹرویوز میں اس چیز کا اعتراف کیا کہ وہ بھی مختار بیگم کی مداح ہیں اور انہی کی پیروی کرتے ہوئے سفید ساڑی پہن کر انہی کی طرح ساڑی کا پلو اپنی انگلی پر لپیٹ لیتی ہیں۔ نور جہاں کہتی ہیں کہ جب مختار بیگم گاتی تھیں تو ہم مہو ہو کے انہیں سنتے، جب وہ اسٹیج سے نیچے آتی تو ان کے جوتے سیدھے کرتے۔ تو نور جہاں صاحبہ نے 1965 سے 1963 تک فلموں میں اداکاری کے ساتھ گلوکاری کا مظاہرہ کیا اور مداحوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ بنا لی۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے فلم چن وے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ایک ریکارڈ کے مطابق انہوں نے 995 فلموں کے گانے ریکارڈ آئے، جن میں ان کی آخری فلم گبرو پنجاب دا تھی جو کہ 2000 میں ریلیز کی گئی۔ وہ بہترین گائیکی، الفاظ کی ادائیگی اور سر کے اتار چڑھاؤ کو بھی جانتی تھیں، جس کی وجہ سے بھارت میں بھی بہت سارے گلوکاراؤں نے ان کو پسند کیا۔ اور لتا منگیشکر صاحبہ جو کہ ملکہ ترنم نور جہاں کو اپنی استاد مانتی ہیں، تو گلیمر کی دنیا سے لے کر جنگ کے محاذ تک جہاں بھی بات کی جائے تو ملکہ ترنم نور جہاں نے اس میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا اور انہوں نے بے شمار نغمات ریکارڈ کروائے، جن میں میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے۔ حکومت پاکستان نے انہیں 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز سے نوازا۔ 6 دہائیوں پر مبنی کیریئر رکھنے والی ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ 23 دسمبر 2000 کو 80 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں اور ان کو کراچی میں ہی اسودہ خاک کیا گیا اور آج ان کو اس دنیا سے گئے 24 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی آواز آج بھی سننے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام، جن کو سنگ مرمر کا مجسمہ اور ملکہ حسن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ پرکشش مسکراتا چہرہ، جگمگاتی آنکھیں، دراز قد، جسے ملکہ حسن کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ جی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کی بہت خوبصورت اداکارہ صابرہ سلطانہ صاحبہ جن کا اصل نام بھی صابرہ سلطانہ ہی ہے، جو کہ 21 ستمبر 1947 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد برٹش کمپنی میں ملازم تھے اور یہ اپنے والدین کی
اکلوتی بیٹی تھیں جن کو اداکاری کا بہت شوق تھا اور اس لیے ریڈیو میں خطوط لکھا کرتی تھیں۔ اور صابرہ سلطانہ صاحبہ پاکستان فلم کے ماضی کے دور کی بہت خوبصورت اداکارہ ہیں، جس نے درجنوں فلموں میں ایسے ایسے کردار نبھائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ان کی ایک فلم عادل اور ان کی ایک فلم مجاہد میں انہوں نے جو ملکہ کے رول کیے، شاید ان کے علاوہ کوئی کر پاتی۔ اور ان کی فلم عادل اور مجاہد سے ہی ان کو سنگ مرمر کا مجسمہ اور ملکہ حسن جیسے خطاب سے نوازا گیا۔ اور نہ صرف انہوں نے فلموں میں بلکہ انہوں نے ٹی وی ڈراموں اور ریڈیو میں بھی اپنی اداکاری کے وہ نقوش چھوڑے جو آج تک دیکھنے والوں کو محو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ اور صابرہ سلطانہ صاحبہ کی اگر ہم زندگی کے حوالے سے بات کریں تو صابرہ سلطانہ صاحبہ نے ایک بہت ہی اچھا اور لازوال کیریئر گزارنے کے بعد انہوں نے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی جیسی نعمت سے نوازا۔ اور پھر صابرہ سلطانہ صاحبہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں اور ان کی بیٹی آج بہت ہی آسائشوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اور صابرہ سلطانہ صاحبہ بھی لاہور میں رہائش پذیر ہیں اور اپنے گھر میں اپنے ماضی کی یادیں لیے ایک بہت ہی اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ اور میرا مالک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور یہ ہمارے لیجنڈ ہیں اور ہمارا یہ قومی اثاثہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتی ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام، جو کہتی ہیں کہ میں دیس پنجاب دی ہیر اڑیے، میرے دو نینا دے تیر اڑیے، اج جڑا بھی سامنے آوے میں ٹوٹے کر دیاں گی۔ اج جڑا بھی سامنے آوے میں ٹوٹے کر دیاں گی، میں ٹوٹے کر۔ جی ہم لوگ بات کر رہے ہیں پاکستانی فلم سٹار روزینہ صاحبہ کی، جن کا اصلی نام عائشہ ہے اور ان کے دوست ان کو اسی نام سے ہی جانتے ہیں۔ اور 21 ستمبر 1948 کو یہ کراچی میں پیدا ہوئیں اور 60 میں ہی انہوں نے اپنا فلمی کیریئر بھی شروع کیا۔ اور ان کی جو پہلی فلم تھی وہ تھی ہمیں بھی جینے دو، اور اس میں ان کی اداکاری بہت ہی لاجواب تھی اور شائقین نے بہت ہی پسند کیا، اور ایسے ہی یہ پروڈیوسرز کی نظروں میں آ گئیں اور پھر انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا، اور آخری بار یہ فلم مشرق اور مغرب میں نظر آئی تھیں۔ اور روزینہ جی کا جو حسن تھا فلمی موضوع کے لیے بہت اہم بن گیا، اور ان کی یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی کہ انہوں نے پاکستان کے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد صاحب کے ساتھ بھی ایز اے ہیروئن کام کیا۔ اور اگر ہم ان کی فلموں پہ بات کریں تو عشق حبیب میں یہ پہلی دفعہ ایز اے ہیروئن آئیں اور یہ فلم سپر ہٹ ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ان کو لاجواب شہرت ملی تھی وہ 1966 میں بننے والی فلم ارمان سے ملی تھی، جس میں ان کے مقابلے میں جو ہیرو تھے وہ پاکستان کے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد صاحب تھے، اور اس کے ساتھ روزینہ جی آئی تھیں۔ اور پھر روزینہ جی نے فلم انڈسٹری کو چھوڑا اور ایک ساؤنڈ ریکارڈسٹ رفعت قریشی کے ساتھ شادی کر لی، اور انہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور انہوں نے بھی ایک بھرپور ازواجی زندگی گزاری۔ اور انہوں نے اس کے بعد نہ تو یہ کسی ڈرامہ میں نظر آئیں، نہ کسی فلم میں، اور نہ ہی انہوں نے کسی کو کوئی انٹرویو دیا۔ تو یہ آج بھی خوشحال زندگی گزار رہی ہیں، اور ان کی بیٹی ہیں سائمہ قریشی صاحبہ، اور یہ ان کے ساتھ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ میری مالک سے دعا ہے کہ میرا مالک جتنے بھی ہمارے لیجنڈز لیونگ لیجنڈز ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں میرا مالک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ تو یہ آج کی انفارمیشن ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی تو جو آپ تک پہنچائی، تو اگر آپ اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے اچھے کمنٹس کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔